بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی ہوسٹ شہنیلہ ادریس ایک بار پھر حاضر ہے آپ کے ساتھ ایک نئے مہمان اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے جوڈو، اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں سر مسعود احمد، جو کہ صوبائی ایسوسی ایشن کے جو ہیں سینئر پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تو پاکستان فیڈریشن کے ایز اے سیکرٹری جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایشیا میں بھی ان کا عہدہ ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئر بھی رہ چکے ہیں اور کافی اچیومنٹس کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پلیئرز جو ہیں وہ اولمپک تک جا چکے ہیں۔ تو آج ہم ان سے ان ساری ڈیٹیلز کے بارے میں پوچھیں گے اور اس پروگرام کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ شکر الحمدللہ۔ سر جوڈو کے آپ نیشنل پلیئر اور انٹرنیشنل پلیئر خیر سے رہ چکے ہیں۔ ہم آپ سے پہلا کوشچن یہ کریں گے کہ جوڈو کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میری جو اچیومنٹ میں آپ نے کہا ذکر کیا ہے کہ جی نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئر رہ چکے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ 90 سے پہلے پاکستان میں جوڈو کراٹے ایک بورڈ تھا، تو وہ جوڈو کراٹے دونوں ایک ساتھ پاکستان میں جس سے بھی آپ سنیں جتنے بڑوں سے کہیں تو وہ جوڈو کراٹے کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل میں جوڈو علیحدہ چیز ہے، کراٹے ایک علیحدہ چیز ہے۔ جوڈو از این اولمپک گیم، جبکہ کراٹے اولمپک گیم نہیں ہے۔ 1964 میں جوڈو کو باقاعدہ اولمپک میں اس کو ایفیلیشن دے دی گئی تھی، اور یہ جاپان کی قومی کھیل ہے۔ تو اس ٹائم سے چونکہ ہم یہاں پر جوڈو کراٹے دونوں کھیلتے تھے، تو ہماری اچیومنٹ جو تھی وہ کراٹے میں بھی تھی اور جوڈو میں بھی تھی، اور میں کراٹے میں جو ہے 97 تک جو تھا انٹرنیشنل پلیئر تھا، ایران میں بھی جیت کر آیا، مطلب فائنل میں ہار گیا تھا الفجر کپ میں۔ اس کے علاوہ میرے اور بھی جوڈو کے حوالے سے ہم نیشنل وغیرہ کھیلتے رہے، لیکن اس کے بعد انفارچونیٹلی میرے ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے میں آگے کنٹینیو نہیں کر سکا، پھر میں آفیشیل سائڈ پر آ گیا۔ تو پھر 2000 میں سیکرٹری بن گیا۔ آج کل میں خیبر پختونخوا جوڈو ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ہوں، اور نیشنل سطح پہ پاکستان جوڈو فیڈریشن کا پریزیڈنٹ، اور ایشیا میں جو ہے میں ممبر آف ایتھلیٹ کمیشن ہے جو ہمارا جو اسپورٹس کاتا اینڈ کوچنگ کمیشن ایجوکیشن کا، اس کا میں ممبر ہوں، اور ساؤتھ ایشیا کا میں ڈائریکٹر ہوں۔ مطلب آپ نے جوڈو کے لیے کافی آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس گیم کو ہمارے صوبے میں، پاکستان میں اور دنیا کے لیول پہ جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو جاپان سے یہ گیم آپ نے بتایا کہ یہ گیم جاپان کا جو ہے وہ نیشنل گیم ہے، وہاں سے یہ دریافت ہوئی ہے۔ تو پاکستان میں اس گیم نے کیا اپنی جگہ بنائی ہے؟ جی اس طرح ہے کہ بیسکلی اس جوڈو کے لیے کافی فیسلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، آلدو کہ یہ سب سے آسان گیم ہے اور کمپلیٹ فٹنس گیم ہے۔ مطلب اس کو آپ جس طرح ہم ایتھلیٹکس کو مدر آف گیم کہتے ہیں، مدر آف اسپورٹس، اس طرح جوڈو جو ہے وہ ایک آرٹ ہے۔ اس میں جاپان لوگ جو جتنے بھی کھیلتے ہیں، مطلب بال سے لے کے ناخن تک فل ایکسرسائز ہے۔ تو عموماً جوڈو کے پلیئرز کے جو وہاں پر جب انٹرنیشنل کی ایج بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کمپلیٹ فٹنس کی ایکسرسائز میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ مطلب جو جوڈو ہے وہ ہمارے یہاں پر جو پاکستان میں وہ آلدو کے آئی لیٹ ہے، تقریباً 80s 70s میں آپ اس کا پاکستان میں اس کا سٹارٹ ہونا، اور 90 میں اس کے باقاعدہ کمپلیٹ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہونا، 94 میں پھر فیڈریشن جوڈو کراٹے سے علیحدہ ہو جانا، تو ذرا سا اس کو یہ جسٹ لائک اے بیبی بورن ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود ہمارے کھلاڑیوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی۔ ہمارا ایک کھلاڑی شاہ حسین شاہ جو فارمر اولمپئن ہے، حسین شاہ اس کا بیٹا ہے، وہ 2 ٹائمز اولمپئن ہوا ہے۔ 2016 کی اولمپکس میں بھی واحد پلیئر تھا جو کہ کوالیفائی ہوا۔ آج کے اس پروگرام کے توسط سے ہم چونکہ ابھی ریسنٹلی ارشد ندیم صاحب اولمپک سے میڈل لے کر آئے ہیں، تو اس کو ذرا ٹچ دوں گا میں کہ 2021 میں بھی وہ ارشد ندیم میرے کھلاڑی کے ساتھ موجود تھا، اور صرف 3-4 لڑکوں نے کوالیفائی کیا تھا، جس میں ایک ارشد ندیم تھا، ایک شاہ حسین شاہ تھا جوڈو کا، اور اسی طرح 16 میں واحد شاہ حسین شاہ تھا کہ جو 7 کھلاڑیوں میں ایک واحد کھلاڑی تھا جو کوالیفائی ہوا تھا۔ تو الحمدللہ جوڈو ہمارے کافی اس کا رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی کھلاڑی تھے، کیسر خان افریدی تھا، KPK سے تعلق تھا، جو کہ سب سے ہائیسٹ رینکنگ پوری دنیا میں 11 نمبر تک آیا۔ اس کے لڑکیاں بہت آج کل انٹرسٹ لے رہی ہیں جوڈو میں، کیونکہ یہ ایسی گیم ہے کہ میٹ پر جاتے ہیں اور فوراً ودن 10 سیکنڈ بھی آپ جیت سکتے ہیں اور گیم ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب فیصلہ 10 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ جی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے ابھی جو بات کہی ہے لڑکیوں کی، میں اسی کویسچن کی طرف آ رہی تھی کہ ہماری صوبے میں اس گیم میں جو ہے آیا لڑکے زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ لڑکیاں؟ اس طرح ہے کہ جب سے HEC میں یہ انٹر ہوئے 2013 میں باقاعدہ اس کو HEC نے اسٹارٹ کیا، تو اب ریگولر اس کی نیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے، انٹر یونیورسٹیز کمپٹیشن ہو رہے ہیں، تو لڑکیاں کافی آ رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس گیم میں یہ واحد گیم ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ یہ گیم نہیں ایک آرٹ ہے، اور جاپنیز لوگ کہتے ہیں کہ اٹس اے پارٹ آف آور ریلیجن۔
اس کو باقاعدہ وہ بو کرتے ہیں، ان کے رے یا سلام کرتے ہیں میٹ کو، اور واحد گیم ہے جو شوز کے بغیر کھیلی جاتی ہے. تو وہاں جب یہ میٹ پر جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے ایک ٹیکنیک ہوتا ہے، ایک پاور ہوتی ہے، جو کہ پاور ہمارے ملک میں ماشاءاللہ کافی ٹیلنٹ ہے. پنجاب کی بچی بھی بہت تیز ہیں، کوئٹہ کی بھی ہیں، KPK کی بھی ہیں، اور KPK کی خاص طور پہ آج کل جو ٹیلنٹ آ رہا ہے وہ ہمارا یہ بنو سے آگے لکی مروت سائڈ وغیرہ، ان کی بچیاں بہت تیز ہیں. ایبٹ آباد کی بہت اچھی ہیں بچیاں. تو اس میں یہ کہ مطلب اتنا ٹائم نہیں لگتا جس طرح اور گیموں میں 4 منٹ 5 منٹ کی فائٹ ہوتی ہے، اس میں ڈیوریشن 4 منٹ ہے. لیکن اگر کوئی بچہ یا بچی 10 سیکنڈ میں پوائنٹ لے لیتا ہے، ایک پوائنٹ لینا ہوتا ہے، اس کو پلیئر کو اپوننٹ کو گرانا ہوتا ہے، کمر کے بل گر گیا تو وہ گیم ختم ہو جاتی ہے، جی جاتا ہے مطلب. تو لہٰذا کافی لڑکیاں لڑکے آ رہے ہیں، اور اس میں سیلف ڈیفینس بھی، اور میں نے جیسے کہ آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ کمپلیٹ فٹنس سپورٹس ہے یہ. تو فٹنس کے لیے طور پر فٹنس کے اس پر زیادہ لڑکیاں اس پہ مطلب اس گیم کی طرف آ رہی ہیں. اچھا، تو آیا اس گیم کے لیے کوچز وغیرہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں جو ہماری بچیاں یا ہمارے جو بچے ہیں لڑکے ہیں وہ اس میں پریکٹس کر سکیں؟ یہاں پر تقریباً 2016 تک پورے پاکستان میں صرف آپ کہہ سکتے ہیں 242 پیسز اس طرح کچھ تھے، 200 سے بس چند پیسز تھے جس پہ یہ کھیلی جاتی ہے میٹ. لیکن اس کے بعد KP گورنمنٹ نے باقاعدہ اس کو خریدا، ہر ڈسٹرکٹ میں دیا ہے. تو اس کے لیے چونکہ یہ گیم ایسی ہے کہ جس پہ اس کے لیے میٹ ضروری ہے، اور میٹ کے لیے جو ہے وہ پھر باہر سے منگوانا پڑتا ہے، کیونکہ لوکل میٹ اس کام کا نہیں ہوتا. اس کی پوری جو تھکنس ہے وہ چیک کر کے بچہ کھیلتا ہے، اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ انجری کا خطرہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کہ فیسلٹیز پہلے کم تھی، اب ہے الحمدللہ، اب پلیئر بھی آ رہے ہیں اور کافی کمپٹیشن بھی ہو رہی ہے. صحیح ہے. اچھا، ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ اسکول لیول سے سیکھتے ہیں، مطلب اس میں کون سی ایج ایسی ہے جو اس کے لیے پرفیکٹ ہے سیکھنے کے لیے؟ ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے کافی اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری گرلز ہیں، ہمارے بوائز ہیں، وہ اس گیم میں آنا چاہتے ہوں گے. تو وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس گیم میں ایسی کیا ایج ہے، ایج لمٹ کیا ہے، کس ایج میں وہ اس گیم میں انٹر ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ پاکستان میں جوڈو کراٹے ہی کہا جاتا تھا. تو کراٹے میں اٹریکشن ہے، ککس اینڈ پنچ ہے، جوڈو میں اٹریکشن نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں پورے پاکستان میں جس گیموں میں اٹریکشن نہیں وہیں پر میڈل ہے. ابھی جیولن میں آپ نے دیکھ لیا وہاں میڈل آیا. تو وہاں پر جو بچے ہیں وہ اپنے شوق سے کھیلتے ہیں. اور جس طرح کہ آپ نے ایج کا پوچھا ہے تو اس میں یہ کہ 7-8 سال کا بچہ اگر سٹارٹ کر لے اور وہ ٹل 80-90 ایئرس تک بھی وہ کھیل سکتا ہے. یہ جوڈو ایسی گیم ہے کہ جس میں اس کی زندگی کے لیے اس کی جو باڈی فٹنس ہے اس کے لیے کافی ہیلپ کرتی ہے. تو اور اگر 7-8 سال کا بچہ آ جائے تو وہ 15-16 سال کی عمر میں کافی مطلب انٹرنیشنل لیول پہ وہ جا کے کھیل سکتا ہے. مطلب 7-8 سال کا بچہ یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں اس کی ہڈیاں، اس کی موومنٹ، اس کی فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ 7-8 سال کا بچہ اس گیم کے لیے زیادہ بیسٹ ہے. ہمارے ملک میں مطلب کافی دیر سے بچے عموماً اسپورٹس میں آتے ہیں، لیکن یہ کہ دنیا میں میں نے تو یہاں 7 سال کا ذکر کر دیا، ویسے 3-4 سال والے بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے کمپٹیشن ہوتے ہیں. میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو سوئمنگ میں انہوں نے 1 ایئر کے بچوں کو مطلب پریکٹس دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو جوڈو ہے، مارشل آرٹ ہے، اس میں انہوں نے 2 ایئرس کے بچے، جمناسٹک میں کافی چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ انٹر کرتے ہیں باہر کنٹریز میں، اور وہ ان کو اس وقت سے سکھاتے ہیں. اسی طرح مطلب آپ انٹرنیشنل میں دیکھ لیں جہاں چھوٹی عمر میں اسٹارٹ کریں گے، اور میکسیمم 26 ایئرس جہاں ہمارے بچے ہمارے یہاں پر نوجوان کھیلنا شروع کرتے ہیں 26 میں وہ آگے مطلب وہاں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتے ہیں. تو باہر تو اتنا مطلب فاسٹ ہو گیا ہے گیم کا، اسپورٹس کا، کہ بچپن سے سٹارٹ کریں گے اور پھر 27 تک جا کے وہ سٹاپ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہ بچوں کے لیے بہت اچھی گیم ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایک تو ڈیفینس بھی سیکھا جا سکتا ہے اس میں، اور اسی وجہ سے اس گیم کو اٹس اے وے آف جنٹل مین کہا جاتا ہے کہ شریفانہ راستہ اس میں. مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 اپوننٹ ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ میں نے اپوننٹ کو گرانا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں جوڈو پلیئر بینگ اے پلیئر اگر کھیل رہے ہیں کہ وہ دوسرا بندہ جس ڈائریکشن میں ہم پہ پریشر ڈالا ہے اسی ڈائریکشن میں اس کو گرا دیں. تو جسٹ ایک ٹیکنیک کے ذریعے وہ ہمیں صرف اس کو ایک ٹیکنیک لگانی ہوتی ہے، وہ خود ہی گر جاتا ہے. جوڈو ایک گیم ہے کہ نہیں؟ یہ سیلف ڈیفینس کے لیے بھی بندہ سیکھ سکتا ہے؟ بیسکلی دیکھیں سیلف ڈیفینس کے لیے اس میں جس طرح مارشل آرٹ تو ساری سیلف ڈیفینس پہ ہی گیم کرتی ہے. تو مارشل آرٹ میں مختلف گیمیں آتی ہیں، جیسے کہ جوڈو ہے، کراٹے، تائیکوانڈو، ووشو، جوجوتسو، اس طرح کی بہت سی گیمیں. لیکن یہ سب مارشل آرٹ میں ڈیفینس کے طور پر کھیلا جاتا ہے. لیکن جوڈو جو ہے اس میں ڈیفینس کے ساتھ وہ ایک آرٹ ہے، وہ ایک ڈسپلن گیم ہے.
اور اسی وجہ سے اس کا جو مختلف دنیا میں واحد گیم ہے جس کا ورلڈ ڈے منایا جاتا ہے 28 اکتوبر کو 28 اکتوبر کو جگارو کانو جو ہمارے فاؤنڈر تھے اس کی جو برتھ ڈے ہے تو اس میں منایا جاتا ہے. تو یہ تو ساری گیموں سے ڈیفرنٹ ہے. ایک تو جاپان، اور جاپان آپ نے دنیا میں آپ نے سنا ہوا ہے یہ کتنی ڈسپلن قوم ہے. تو انہوں نے یہ گیم جو سٹارٹ کی ہوئی ہے جوڈو، یہ مطلب وہ یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مار دھاڑ والی گیمیں، وہ چیز نہیں ہے. نہ اس میں کوئی بچہ دکھتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، صرف اس کے لیے ایک میٹ چاہیے اور پراپر ٹریننگ ہو، وہ بچہ آرام سے کھیل سکتا ہے. سر یہ جوڈو کی پرفارمنس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کی کیا پرفارمنس ہے ہمارے کے پی میں، نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، اولمپک لیول پر، اس کی کیا پرفارمنس ہے؟ جی ماشاءاللہ، جیسے کہ صوبے میں اگر دیکھا جائے تو جوڈو واحد گیم ہے جس نے ابھی ریسنٹلی جو 2023 میں لاسٹ نیشنل گیمز ہوئی ہے تو 2 ہی گیموں نے گولڈ لیا تھا، ایک بیڈمنٹن ہے اور ایک جوڈو نے. اور اسی طرح اگر ہم قائد اعظم گیمز دیکھیں جو کہ اب آگے ایک اور وہی قائد اعظم کا ایک نیا والیوم آ رہا ہے دسمبر میں، جو لاسٹ ہوا تھا اس میں جوڈو میں ہم وومن میں فرسٹ آئے تھے اور مین میں سیکنڈ آئے تھے اور 5 گولڈ میڈل لیے تھے. یہ تو ہمارے صوبے کی ہے. اوورآل ہمارے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان آرمی کے، ہمارے وابڈا کے پلیئر بہت اچھے ہیں جو کہ نیشنل آگے انٹرنیشنل سطح پہ جاتے ہیں. نیشنل میں تو ویسے آج کل جو ہے گزشتہ 4-5 سال سے جو ہے ہمارے چیمپئن وہ آرمی کی ٹیم ہے. اور انٹرنیشنل میں ساؤتھ ایشیا میں الحمدللہ ہم 2010، 2016، 2019 اس میں اب تک جو ہے نا پاکستان کی جوڈو ٹیم جتنے بچے گئے ہیں 100% رزلٹ لے کر آئے ہیں. اور الحمدللہ 2010 میں سب سے اچھی پرفارمنس 3 گولڈ، 3 سلور، 3 گولڈ، 2 سلور اور 8 برونز تھے. اس کے بعد 16 میں ہوا، پھر 19 میں ہوا. تو 19 میں اور 16 میں ہمارے ایتھلیٹکس اور جوڈو کے سیم تھا رزلٹ، اور ہم ہائیسٹ رزلٹ لے کر آئے پاکستان کے لیے ساؤتھ ایشیا میں. کیونکہ ہمارے لیے تو اولمپکس دور کی بات ہے، ساؤتھ ایشیا ہی ہمارے لیے اولمپکس ہے. تو ہماری اور جہاں پر گیمیں ہیں 5-6 گیمیں وہ میڈل لے رہی ہیں، تو الحمدللہ جوڈو اس میں ٹاپ پر ہے. اس کے علاوہ پھر آپ ایشیا میں ہمارے بچے گئے ہیں، کامن ویلتھ میں گئے ہیں، اسلامی گیم میں گئے ہیں. اور کامن ویلتھ میں ماشاءاللہ ہمارے بچے نے 2014 میں جب ہوئی انگلینڈ میں تو سلور میڈل لیا، اور جو ابھی 2022 میں ہوا تھا اس میں برونز میڈل لیا. تو انشاءاللہ الحمدللہ. اور گورنمنٹ بھی فوکس کر رہی ہے. ابھی بھی جو پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام تھا، ٹوٹل کوئی 12-13 گیم ہے، اس میں جوڈو شامل کی گئی ہے. اب جو قائد اعظم گیمز آ رہی ہے مطلب گورنمنٹ آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے؟ بالکل، گورنمنٹ اس سینس میں سپورٹ کر رہی ہے کہ ہم رزلٹ دے رہے ہیں، اور جب رزلٹ دے رہے ہیں تو الحمدللہ وہ سپورٹ بھی کرے گی اور بننا بھی چاہیے، کیونکہ اٹس اے اولمپک گیم. اور انشاءاللہ آگے ہم نے ابھی PSB پاکستان اسپورٹ بورڈ کے ساتھ مل کر 2028 کا پروگرام مرتب کیا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس مرتبہ 2023 میں تو ہم اولمپکس میں بچے کو نہیں بھجوا سکے، 24 میں، اور ہمارا ارادہ ہے کہ 2028 میں ڈیفینیٹلی پاکستان سے جوڈو کے پلیئر ضرور جائیں. مطلب ہماری جوڈو گیم نے جو ہے کافی اچیومنٹس کی ہوئی ہیں، بچوں نے کافی اس میں کافی آگے گئے ہوئے ہیں، ملک کا نام روشن کیا ہوا ہے. بالکل، کسی بھی گیم کا اگر آپ نے اس کی پرفارمنس چیک کرنی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سی گیم ہے جو کہ اولمپک میں چلی گئی ہے. میڈل تو دور کی بات ہے، اب جس طرح ارشد ندیم نے لے لیا بہت بڑی بات ہے، ہسٹری کریٹ کر دی گئی ہے، وہ اب وہ ٹاپ پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے اگر جو اولمپکس ہے لائک 2021 میں، بیسکلی وہ 2020 تھی، پھر 21 میں ٹوکیو اولمپکس کر دی گئی. اس سے پہلے ایک ہوئی ریو اولمپکس 2016 میں. تو میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ 2016 میں ٹوٹل پاکستان کا کانٹینجنٹ 7 ممبرس پہ مشتمل تھا. اور آپ بھی بہتر اسپورٹ سے تعلق ہے کہ 2 گیمیں ایسی ہوتی ہیں ایتھلیٹک اور سوئمنگ جس میں وائٹ کارڈ میں انٹری ہوتی ہے، لیکن جوڈو واحد گیم تھی جو کہ کوالیفائی کی تھی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوڈو اس ٹائم ایتھلیٹکس سے بھی یا کسی اور گیم سے ٹاپ پر تھی. تو الحمدللہ جوڈو کا بڑا بیسٹ رزلٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے کہ میں اس ٹائم کا سیکٹری ہوں، ابھی تک اس میں کام کر رہا ہوں اور رزلٹ ہم دے رہے ہیں الحمدللہ. سوالات کا سلسلہ تو جاری رہے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی سر، آپ کہہ رہی تھیں کہ جس طرح ہمارے جوڈو میں ماشاءاللہ اولمپکس تک لوگ گئے ہیں، اسی طرح ساؤتھ ایشین نیشنل میں اس میں یہ کہ ہر سال اس کی نیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے. اب تو ماشاءاللہ چونکہ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے تو اس کی انٹر یونیورسٹیز ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہو رہا ہے. کافی گورنمنٹ نے جو ہے اس پہ توجہ دی ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ جو کہ HSC کا بیسکلی پروگرام ہے، تو اس میں کافی بچے نکل رہے ہیں.
تو آگے ان کی ابھی نیشنل بھی ہونی ہے. صحیح. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جوڈو مزید آگے ایک اچھی اس کی باقاعدہ گورنمنٹ نے ایک HEC کے ساتھ مل کر ایک سندھ میں ایک اکیڈمی بنائی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید پروموٹ کریں. سر یہ جوڈو جو ہے یہ تو ایسوسیشن کے تھرو بچے جاتے ہیں, ایڈمیشن لیتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو آیا یہ کالجز اور یونیورسٹیز میں ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہے کہ یہ یونیورسٹیز میں ہے, باقاعدہ اس کا کوٹا ہے, اور کالجز میں نہیں ہے. اب اس کے انٹر کالجز نہیں ہو رہے لیکن انٹر یونیورسٹی ہوتے ہیں, اور انٹر یونیورسٹی کے بھی انڈر وہی کالجز ہی آتے ہیں. لیکن کالج کے لیے جو علیحدہ اس کا بورڈ ہے اس میں ابھی تک یہ نہیں کی گئی, اور ہم کوشش کریں کہ اس میں بھی سٹارٹ کر دیں. جب کالج میں آئیں گے تو پھر تو اسکولوں میں بھی کھیلی جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ ہمارے کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اسکول لیول پہ ہوتے ہیں اور ان کو اس چیز کا کافی شوق ہوتا ہے لیکن وہ ایسوسیشن تک پہنچ نہیں سکتے. تو آیا ان کو اسکولز میں اس طرح کا مطلب اسپاٹ دیا جائے جہاں پہ وہ جو ہے بیسکلی وہاں پہ پریکٹس کریں اور وہ اس سے پھر آگے جائیں؟ دیکھیں ہمارے ملک میں ہر جگہ پہ ہر صوبے کے انڈر جو ہے مختلف جو بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہیڈ کوارٹر KP میں ہیڈ کوارٹر قیوم اسٹیڈیم ہے, تو ہر جگہ پہ ہماری وہاں پر کلبز میں ٹریننگ ہو رہی ہے جوڈو کی. تو وہ بچے آ کے اس کلب کو جوائن کر سکتے ہیں. مطلب ضروری ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایسوسیشن کی طرف آئیں. الحمدللہ جو ہماری اولمپک صوبائی ایسوسیشنیں ہوتی ہیں اولمپک کی یا صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ, وہ ان کو ہیلپ کر سکتی ہیں. وہ ان کو کم از کم یہ بتا دیں گے کہ جی آپ یہ والا کلب یا یہ جگہ ٹریننگ ہو رہی ہے, آپ اس میں جائیں اس ٹائم سے اس ٹائم تک, اور ہم کو کرانے کو تیار ہیں. سر میں اب جوڈو کی ٹیکنیکس کے بارے میں کوسچن پوچھوں گی کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ جوڈو کی ٹیکنیکس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ اس میں کس قسم کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور کتنی قسم کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اس میں جب سٹارٹ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب لائک 70-80 ٹیکنیکس بیسک ٹیکنیکس تھی, لیکن اب اتنی پاپولر ہو گئی, اتنی سائنٹیفک میتھڈ پہ یہ ہو رہی ہے گیمیں کہ ہر پلیئر اپنے طریقے سے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک نکال دیتا ہے, اور اس کی کمبینیشن کے ساتھ جب وہ کمبینیشن ملاتا ہے تو اس کے تحت وہ اس میں کامیاب اگر ہو جاتا ہے, کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو اس میں جتنی بار بار وہ پریکٹس کرتا ہے, اگر وہ اپوننٹ کو وہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ وہ جو بیسک چیزیں تھیں بیسک سے اب بہت ہائی لیول پہ جا چکی ہیں. میں نے اس کو آپ کو بتایا کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ پہ اب کھیلی جا رہی ہے جوڈو. مطلب اپوننٹ کو پتہ نہ چلے نا کہ میں کس قسم کی ٹیکنیکس, یعنی کچھ ٹیکنیکس ایسی ہوتی ہیں جو ٹیچر یا جو کوچ سکھاتا ہے, کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کمبائن کر کے اپنی ٹیکنیکس بنا دیتے ہیں تاکہ اپوننٹ کو پتہ نہ چلے اور وہ اپنا جو ہے وہ داؤ استعمال کر لے اور اس کو ہرا دے نا, مطلب جیت جائے اس گیم میں. جوڈو میں یہی چیز ہے کہ ریسلنگ سے اس لیے جدا ہے کہ اس میں ٹوٹلی مائنڈ کی گیم ہے, ٹیکنیکل ہے. آپ نے دیکھنا کہ ایک بچہ جو اپوننٹ ہے وہ کون سا داؤ لگا رہا ہے, اس کا آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے جی, یا آپ اٹیک کر دیں یا وہ اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. مطلب اسی وقت کوئک ڈیسیجن لینا ہے نا کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے, اس کا کس طرح اس کو جواب دینا ہے. ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا سر, یہ جوڈو جو ہے اس میں بیسٹ بیلٹ کے بارے میں بتائیں گے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جوڈو میں وائٹ بیلٹ ہوتی ہے, یلو بیلٹ ہوتی ہے, اور جو ٹاپ کی بیلٹ ہوتی ہے جو سب سے آخری میں ہوتی ہے بلیک بیلٹ ہوتی ہے. بلیک بیلٹ فرسٹ ڈان, سیکنڈ ڈان, 10 ڈان تک یہ جاتا ہے. تو مطلب یہ سمجھیے کہ وہ ڈگری سٹارٹ ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے اسکولوں میں بچے میٹرک یا گریجویشن کرتے ہیں پھر ماسٹر کرتے ہیں, تو بلیک بیلٹ ایک ماسٹر ڈگری ہے. اس کے بعد پھر اس کی آگے 1 ڈان, 2 ڈان, 3 ڈان سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی بیلٹ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے مختلف, اور اس کے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں. مطلب وائٹ بیلٹ کے بعد ایک بچہ 3 مہینے کھیلے گا, اس کے بعد یلو مل جائے گی, یلو کے بعد پھر مزید کھیلے گا اور کلر بیلٹ ملیں گی. تو یہ اس کی رینکنگ ہے, بیلٹس کی رینکنگ ہے. اس طرح وہ جب چلا جاتا ہے بلیک بیلٹ تک, تو بلیک بیلٹ تک اس کو اتنا کچھ سیکھ جاتا ہے کہ وہ آگے پھر پروفیشنل لیول پر یا نیشنل لیول پر کھیل سکتے ہیں. اچھا, یہ جو بیلٹس کی آپ نے رینکنگ بتائی ہے کہ پہلے جو ہے وائٹ بیلٹ ہے, پھر یلو ہے, پھر اس کے بعد جو ہے مختلف بیلٹس جاتے جاتے بلیک تک چلی جاتی ہیں, تو آیا اس پلیئر کو کچھ کمپٹیشن بھی جیتنے پڑتے ہیں کہ نہیں صرف سیکھ کر یہ اس لیول تک پہنچتا ہے؟ جوڈو میں یا کوئی بھی گیم میں ایک بچہ پراپر کورسز کر رہا ہے, بیلٹ لے رہا ہے, یلو بیلٹ, بلو بیلٹ, آگے گرین کرتے ہوئے بلیک تک جاتا ہے. اور ایک بچہ ہوتا ہے کہ جو بھی وائٹ بیلٹ ہوتا ہے لیکن اس کی پرفارمنس وہ, کیونکہ جوڈو میں بیسک چیز جو ہے وہ فائٹس ہے, تو اگر اس کی فائٹس بلیک بیلٹ کے ساتھ کر دی جائے اور وہ بلیک بیلٹ کو جیت جاتا ہے تو پھر ہم بلیک بیلٹ والے کو روک دیں اور اسی کو آگے لے جاتے ہیں. پروموٹ یہی ہوگا آگے ہی سب, کیونکہ بیسکلی جوڈو جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بیسٹ جو پرفارمنس دے گا بچہ اسی کو آگے لے جایا جائے گا. اچھا, ایٹ دا اسپاٹ جو بیسٹ پرفارمنس دے گا اس پہ, یعنی یہ تو پھر وہی بات آ گئی کہ پریکٹس جو ہے وہ پیچھے رہ گئی.
نہیں وہ پریکٹس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کورس پیچھے رہ گیا، لیکن جو پریکٹس ہے اگر ایک بچہ مطلب دیکھیں نا، اب آپ نے بات کی ہے، اب ایک پلیئر ہے وہ دن رات جو محنت کر رہے ہیں، وہ پریکٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے اچانک سے ایک کو بلا لیتے ہیں کہ آئیں آپ نے اس کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے، اور اس نے جسٹ کچھ ہی ایک دن میں سیکھا ہے مطلب، اور دوسرا جو ہے وہ کافی اچھا پلیئر ہے، اور جو آنے والا ہے اس نے اس کو ہرا دیا ہے، تو اس کو بھی بلیک بیلٹ مل گئی، تو کیا ان دونوں میں کیا فرق؟ مطلب وہ پریکٹس تو پھر پیچھے ہی رہے۔ اس کے میں تھوڑا سا آپ کو اس طرح کلیئر کر دوں، ایک بچہ ہے کہ جس نے باقاعدہ ٹیکنیک سیکھی ہے، اب ٹیکنیک سے ہیں وہ جیپنیز، ساری ٹیکنیک سارے رول جو ہیں جیپنیز ہیں، مثلا اس نے جیسی آتا ہے تو وہ مراٹھی سیون آگے ہو گیا، یا اچکمی کرتا ہے، یا ایپون سیون آگے کرتا ہے، تائی توشی کرتا ہے، اب یہ ٹیکنیکس ہے۔ ایک بچہ ہے جس کو یہ نام نہیں معلوم، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بچہ اس طرح کرتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اس نام کو سیکھنے کے لیے یا اس کی ڈائریکشن کو سیکھنے کی جگہ وہ اپنی پریکٹس پہ زور دے رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پریکٹس دونوں کریں گے، لیکن ایک کمپلیٹ کورس کے ذریعے کرے گا، اور ایک جو ہے وہ اپنی فائٹس کے انداز میں کرے گا، اور فائٹس والے کو جب ہم اس کا فائٹ کرواتے ہیں اور وہ جو جیت جاتا ہے تو وہ پھر آگے چلا جاتا ہے۔ جی اچھا، اس میں ہائیسٹ رینک کیا ہے؟ مطلب بلیک بیلٹ ہے۔ بلیک بیلٹ اس کا ہائیسٹ رینک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں رولز اور فاؤلز کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں یہ جوڈو ایک ایسی گیم ہے کہ بالکل میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جاپان نے اس کو کہا ہوا ہے کہ اٹس اے پارٹ آف آور ریلیجن، تو جب مذہب کا حصہ انہوں نے کہا ہے تو اس کے تحت اس میں کوئی بھی ایسے فاؤل جس میں کسی پلیئر کو مطلب خطرہ لاحق ہو، یا کچھ اس طرح کچھ بھی چھوٹا سا بھی ہو، جیسے ہمارے روڈ پہ چلنے کے اور روڈ پہ ٹریفک کے قانون ہوتے ہیں اور وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں، ایسے ہی جوڈو میں کوئی ایسے قانون بنے کہ اگر کہیں پر لاک لگ رہا ہے اور لاک لگنے کی وجہ سے آپ کا کوئی انجری ہونے کا ڈر ہے، تو اسی وقت جو ہے وہ ریفری کو معلوم ہوتا ہے، ریفری ادھر سٹاپ کر دیتا ہے اور اس کے اگینسٹ پوائنٹ دے سکتا ہے، اس کو فاؤل دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک اکثر ٹیکنیک یوز ہوتی ہے کہ جب اپوننٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بندہ سر کے بل یعنی کہ سر لگا کے دوسروں گراتا ہے، تو اگر یہ دیکھا جائے، ریفری دیکھ لے، جج کر لے، یا کیمرے کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ اس کا ہیڈ لگا ہے، تو اسی وقت ریفری جس نے ہیڈ لگایا آل دو کہ اس نے اپوننٹ کو اٹھا کے پھینکا، لیکن ہیڈ اس کا لگا ہے تو اس کو ڈسکوالیفائی کر دے گا، کیونکہ ہیڈ کوئی بھی انجری ہو سکتی ہے، تو لہٰذا انجری وغیرہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی فاؤلس جو ہے نا اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور کلیئر گیم کو کیا جاتا ہے کہ مطلب اس میں جو کلیئر گیم ہے وہ ہونی چاہیے، ڈسپلن ہونی چاہیے، کوئی اس میں بےہودگی، مطلب آپ کی بات ہے کہ فائٹنگ نہیں ہے نا، ایک ٹیکنیک ہے، ایک گیم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اوپوننٹ کو گرانا ہے تو کسی بھی طریقے سے گراؤ، بالکل اس کو انجری کا خطرہ ہو یا اس کو کوئی انجری ہو تو یہ پلیئر کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آیا میں نے اس کو اس طریقے سے نہیں گرانا جس میں اس کو یہ انجری ہو سکتی ہے۔ بالکل بالکل، بلکہ جب ہم اپنے پلیئرز کو گیم کرواتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو گرنا ہی سکھاتے ہیں، جس کو تھرو کرنا ہوتا ہے، مختلف قسم کی تھروز ہیں، ہماری کافی زیادہ تھروز ہیں، تو جب آپ تھرو کرنا سیکھ جاتے ہیں تو دوسرا جو بندہ ہوتا ہے اپنے جب وہ آپ کو اٹھا کر پھینکے گا، یعنی کہ ایک بندہ میں ٹیکنیک لگا رہا ہوں اور دوسرے نے تھرو سیکھی ہوئی ہے، تو میں جب اس کو ٹیکنیک لگاؤں گا تو انشاءاللہ وہ اس کو کوئی چوٹ نہیں لگے گی، لیکن اگر اس نے تھرو نہیں سیکھی اور میں ٹیکنیک لگاتا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کو انجری بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جوڈو کا پہلا قانون یہی ہے کہ جی پہلے اس کو میٹ پہ اس وقت چھوڑا جاتا ہے جب اس کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے، تھرو سکھائی جاتی ہے، فالنگس کرائی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو لایا جاتا ہے۔ سر یہ نیکسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ ہمارے جو ہے آفیشیلس کتنے ہوتے ہیں جوڈو میں؟ جوڈو میں جی جس طرح کا مختلف قسم کے آفیشل ہیں، ایک مینجمنٹ کی ایسوسیشن ہوتی ہے جو مینیج کر رہی ہوتی ہے، جو اس کا کام جو ہے آگے پلیئرز کو پروڈیوس کر کے فیڈریشن کو دینا یا گورنمنٹ کو پیش کرنا، وہ اس کے اپنے یہ مطلب جو گیم کے دوران جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، ٹیکنیکل میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ میٹ کے اندر جو ہوتا ہے ایک سینٹرل ریفری ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے جو ہوتے ہیں 2-3 ریفری جو ہوتے ہیں، کمیشن وہ بیٹھا ہوتا ہے کیمرے کے آگے، کیونکہ ہم ویڈیو کیمرے سے ریویو لینے کے لیے ہم وہاں سے جج سے کی ہیلپ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں وہ تقریباً ایک نیشنل لیول پر مور دین 30 ٹیکنیکل آفیشلس کام کر رہے ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل میں تو کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ مزید سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ سے انٹرسٹنگ سوالات پوچھتے رہیں گے، لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہوگا،
اور بہت اچھی اچھی معلومات آپ لوگوں کو مل رہی ہوں گی. تو آئیے اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. سر میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے کہ جوڈو میں کون سا ملک جو ہے اسٹرانگ ہے؟ مطلب کس ملک نے آج کے اس سال میں جو ہے میڈل زیادہ لیے ہیں؟ اس طرح ہے کہ جوڈو جو ہے پہلے تو جاپان میں ہی زیادہ تر کھیلی جاتی تھی، اس کا قومی کھیل تھا، لیکن گزشتہ تقریباً 2 ڈیکیڈ سے یہ یورپ کی طرف زیادہ ہو گیا، یورپین اسٹائل زیادہ پاپولر ہو گیا. اور اس میں یہ کہ چونکہ انڈیویجول گیمز ہے تو انڈیویجول اور ساتھ اب ٹیمیں اب شامل ہو گئی ہیں. تو پہلے میں انڈیویجول کے حساب سے تو مختلف دنیا میں 211 ملکوں میں کھیلی جا رہی ہیں. اور اس میں یہ کہ لائک ابھی ریسنٹلی اگر ہم رزلٹ دیکھیں اولمپکس کا تو فرانس نے 3 میڈل لیے ہیں، آذربائیجان نے 2 لیے ہیں، ازبکستان نے لیے، قازقستان نے لیے، جاپان نے لیے. تو یہ ہمارے جو میڈلز ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں انڈیویجول گیم میں واحد جوڈو ہے جس کے سب سے زیادہ میڈلز ہیں، مطلب 14 اس کے میڈل ہیں انڈیویجول کے اور پھر ٹیم ایونٹ کے ہیں. اور ٹیم ایونٹ میں اگر دیکھا جائے تو وہ فرانس جیت گیا تھا جاپان سے فائنل میں. تو جاپان اس ٹائم رول کر رہا ہے اولمپکس کے بعد کے اولمپکس میں یہ تھا، اس سے پہلے تھا ورلڈ چیمپئن شپ میں جاپان جیتا تھا اور ابھی فرانس جیتا ہے. تو انڈیویجول میں پوری دنیا میں مختلف جگہ سے کینیڈا سے بھی جیت جاتا ہے، امریکہ کا بھی آ جاتا ہے. تو مختلف لوگ ہیں جو جیت رہے ہیں. جی سر یہی کویسچن آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے ہمارے ویورز کو بتا بھی دیا ہے کہ جوڈو جو ہے وہ ٹیم ایونٹ ہے یا انڈیویجول ہے، یعنی یہ دونوں ہیں. یہ دونوں اس میں شامل کرتے. پہلے انڈیویجول ہوتا تھا، اب ٹیم ایونٹ ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا کہ تمام مارشل آرٹ میں اور بلکہ تمام انڈیویجول گیم میں سب سے زیادہ میڈلز جو ہیں وہ جوڈو میں ہیں. تو اگر ایک بچہ اس فیلڈ کی طرف آتا ہے تو اس کے میڈل لینے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مارشل آرٹ میں جہاں پر 1 گولڈ ہوتا ہے، 1 سلور ہوتا ہے، 2 برونز ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک بچہ سیمی فائنل میں آ جاتا ہے پھر وہ رپی چارج اگر نہ ہو تو اس کی برونز میڈل کے لینے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری یونیورسٹی کی کافی بچیاں جو ہیں اس طرف راغب ہو رہے ہیں کہ ان کو میڈل ضرور مل جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ کہ سیمی فائنل تک پہنچنا ہوتا ہے. سر اس میں ٹیم ایونٹ میں زیادہ فائدہ ہے جیتنے کے اور زیادہ چانسز ہے جیتنے کے انڈیویجول میں؟ دیکھیں انڈیویجول میں تو اس کی اپنی محنت ہوتی ہے اور ٹیم میں یہ ہوتا ہے کہ 6 کھلاڑی ہوتے ہیں تو جو بھی میکسیمم جیت جائے، زیادہ کھلاڑی جس کے جیجے وہ ونر ہو جاتا ہے. مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے پلیئرز پہ کرتا ہے نا. اگر اس میں 2-3 اچھے پرفارمنس ہے لیکن باقی لوگوں کی وجہ سے وہ ہار بھی سکتے ہیں. بالکل. لیکن ظاہر بات جب ہم مقابلے دیکھتے ہیں، ہماری لاسٹ نیشنل چیمپئن شپ میں بھی یہ ہوا اور اسی طرح ابھی اولمپکس میں ہوا کہ جاپان جو تھا وہ 3-0 سے لیڈ کر رہا تھا. یعنی کہ ٹوٹل 6 مقابلے تھے 3 سے ہو گئے. اس کے بعد پھر ایک دم فرانس جیتا، چونکہ فرانس کے پھر جو بیسٹ پلیئر تھے وہ جب آئے تو وہ جیت گئے. تو جب ہمارے یہاں 6 بندے ہیں، 6 میں جب ایکول 3-1 جیت گیا تو برابر ہو گیا. پھر رولز کے مطابق رینڈملی ایک ویٹ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے یا پرچیوں کے ذریعے. وہ جب ایک رینڈملی ایک ویٹ ہوگا پھر ان کا مقابلہ دوبارہ ہوگا، اس میں جو جیت گیا تو وہ ٹیم ول بی ونر ہوگی. اس میں پھر لک ہوتی ہے. جی سر جوڈو کے لیے کس قسم کی ایکسرسائز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ سے پہلے میں نے کہا کہ جاپان سے یہ گیم کھیلی جاتی ہے اور جاپان اگر دیکھا جائے دنیا میں تو اس کی جو ریشو ہے ڈیتھ ریشو وہ اس میں دیکھا جائے تو وہاں پر جو لوگ ہیں یہ جیپنیز ہو گئے، کورین، چائنیز، وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ لوگ 90 سال اور 100 سال کے ہو جاتے ہیں اور فوت نہیں ہوتے ہیں. تو اسی طرح وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں. جوڈو ایک ایسی گیم ہے جس میں کمپلیٹ فل باڈی کی ٹریننگ ہوتی ہے اور کنڈیشننگ میں یہ کہ یعنی فل باڈی آپ کے انوالو ہوتی ہے. بالکل اس میں ایسا ہوتا ہے. تو اس میں چونکہ ایج انسان کی بڑھ سکتی ہے اور اس میں بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے اگر ریگولر ٹریننگ کرے. اسٹیمنا بڑھتا ہے. اسٹیمنا ہے اس میں ظاہر بات ہے. نیوٹریشن، فزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ویٹ کو، کیونکہ ویٹ پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی گیم. تو اس کو ہر چیز کو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے ویٹ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو مختلف کنڈیشننگ کرتے ہیں اپنی انجری وغیرہ نہ ہو، ہڈیوں کی بون ایکسرسائز ہوتی ہے، مسلس کی ایکسرسائز ہوتی ہیں. تو جو آج کل اب نئے دور، پہلے ایک پرانا دور تھا اس کے تحت اس ٹائم کوئی ٹیکنیکس تھی، اب نئے دور کی آ گئی ہیں. اب اس میں فٹنس آ گئی ہے، جم آ گیا ہے، ویٹ ٹریننگ آ گئی ہے، وہ مسٹ ہوتی ہے. سوئمنگ سب ہمارے بچے کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب جوڈو ایک مکمل سپورٹس بن چکی ہے اس وقت. مطلب اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس سے وہ جوڈو کھیلے گا میٹ پر، وہ میٹ کے علاوہ وہ جا کے ویٹ ٹریننگ بھی کرے گا، وہ سوئمنگ بھی کرے گا، وہ ایتھلیٹکس بھی کرے گا. اس کے لیے اسٹیمنا چاہیے. تو الحمدللہ ماشاءاللہ جو ہے ہمارے بچوں کو ایک کمپلیٹ سپورٹس ملتی ہے.
تو سر یہاں پہ ہمارے پاس کوچز وغیرہ ہیں یا باہر سے بلوائے جاتے ہیں، مطلب کس طرح آپ ارینج کرتے ہیں پریکٹس وغیرہ کے لیے؟ ایسے ہیں کہ ہمارے اگر نیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو ہمارے جس طرح آرمی، واپڈا، ریلوے، پولیس، ایچ ای سی، نیوی، یہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ مختلف صوبوں سے اچھے پلیئروں کو یہ لوگ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ جو بچے کو پالش کرتا ہے اس کو سیلری دیتا ہے اور آگے لڑاتا ہے. انہی کے بچے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ کوچنگ کی طرف آ جاتے ہیں، کوچنگ کورس کرتے ہیں. تو ہمارے کچھ بچوں نے کوچنگ کورس کیا ہے، کچھ باہر ملکوں میں جا کیا ہے، تو ہم ان سے فائدہ لیتے ہیں، وہ آ کے کوچنگ کراتے ہیں باقاعدہ. اور جہاں پر جب ہم بہت ہائی لیول کمپٹیشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں انٹرنیشنل کوچ کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر ہم انٹرنیشنل کوچ کو گورنمنٹ کے ذریعے ہائر کرواتے ہیں. تو کیا گورنمنٹ آپ کو اس چیز کے لیے سپورٹ کرتی ہے؟ جی، ہمیں لاسٹ ٹائم بھی جی تقریباً کوئی 7-8 سال تک ہمیں پاکستان اسپورٹ بورڈ نے ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ سیلری اس کو دیتے تھے، اور ایرانی کوچ کو ہائر کیا ہوا تھا اور وہ یہاں بچوں کو ٹرین کر رہا تھا. اچھا، جوڈو میں بچوں کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں جی، بچوں کا یہ کہ اگر وہ بچہ جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا کہ انٹر یونیورسٹی کمپٹیشن ہوتے ہیں، تو کوئی بچہ اگر یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے کالج کے بعد تو وہ میرٹ پہ اس کو آ کے ٹرائل دے گا اور وہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کوئی بچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے اگر وہ صوبائی لیول پر پرفارمنس اچھی دکھاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری یہ جو 6 سے 8 ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ اس کو لے لیتے ہیں اور ان کو اچھی ہینڈسم سیلری دیتے ہیں، اور اگر وہ میڈل لیتا جاتا ہے تو اس کا اسکیل بھی بڑھتا ہے. تو مطلب اس ٹائم ہمارے بچے جو ہیں وہ 18 اور 19 گریڈ کے ہیں، حالانکہ انہوں نے پڑھائی نہیں کی ہوئی، لیکن وہ جوڈو میں آ کے وہ ماشاءاللہ اس ٹائم 19 گریڈ کے افسر ہیں. اچھا، مطلب کافی اچھا برائٹ فیوچر ہے اس میں. اچھا، ہمارے جو پلیئرز ہیں، جو بوائز ہیں یا جو گرلز ہیں، اگر وہ اس میں آنا چاہیں تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، میں تو ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ ضرور آئیں، اور ہمارے ہر اسپورٹس کی جتنی بھی فیسلٹی ہیں وہ آپ کے لیے کھولی ہوئی ہیں، اور آپ اس میں آئیں. اور جیسے کہ میرے تعارف نے ظاہر کر دیا، ہم نے بتایا کہ میرا صوبے میں نیشنل میں، تو ہم ان کو فری ٹریننگ کرانے کو تیار ہیں. مطلب ان کی کیسے آپ حوصلہ افزائی کریں گے؟ ہم ان کو یہ کہیں گے کہ بے شک اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو فری ٹریننگ دینے کو تیار ہیں. آئیں، صرف یونیفارم لیں، آئیں اس گیم کو دیکھیں پہلے، اور اگر آپ کا شوق بڑھتا ہے تو آپ ضرور اس میں جائیں. اس میں بڑا برائٹ فیوچر ہے، اور خاص طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا جو 16 سال سے کم ہے، کیونکہ پاکستان جوڈو فیڈریشن جو ہے اس پہ فوکس کر رہی ہے 16 سال سے کم عمر کیڈٹ پر، کیونکہ ہم نے جو بڑے کمپٹیشن کو چھوڑ کے، میں نے آپ سے بتایا کہ ہمارا ٹارگٹ 2028 اور 2032 ہے اس کے اولمپکس کے لیے، تو اس کے لیے ابھی سے ہم نے پلاننگ کی ہے، ہم بچوں پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. سر، میرا اگلا کویسچن یہ ہے آپ سے کہ آپ ہمیں یعنی بتا رہے ہیں، ہمارے ویورز کو بتا رہے ہیں کہ کافی پلیئرز ہمارے ہیں اور کافی ٹیلنٹ ہے ہمارے لوگوں میں. ارشد ندیم سر نے جو میڈل لیے کافی ٹائم بعد، مطلب یہ اچیومنٹ ہوئی ہے، پاکستان کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب کیوں ایسا کیا ہے؟ ہمارے اسپورٹس کیوں کمزور ہے؟ ہم کہیں پہ کمزور ہیں، فیسلٹیز کم ہیں، یا ٹیلنٹ کم ہو گیا ہے، یا کوچز کا مسئلہ آ گیا؟ کیا کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ آگے نہیں جا رہے؟ دیکھیں، ہمارے اسپورٹس کے علاوہ بہت زیادہ مختلف فیلڈز میں پاکستان کافی پیچھے ہے. ہمارا یہ بیلوڈ کنٹری ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس میں ایک جملے میں ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ دیر از نو رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب. کیونکہ اس میں بعض اوقات ایسے منسٹر یا ایسے ڈائریکٹر جنرل یا ڈی جی ڈائریکٹر وغیرہ آ جاتے ہیں جو کہ اس گیم کو سمجھ رہے نہیں ہوتے ہیں، مطلب جوڈو نہیں، کسی بھی گیم کو، جس کی وجہ سے ہمارے گزشتہ 40-50 سال سے جو تھا وہ سپورٹس میں بہت ڈاؤن جا رہا تھا، سوائے ہاکی میں اور پھر باکسنگ میں میڈل آیا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ لیول پہ بندے ہیں، جو ہمارے جو فیسلٹیز دینے والے ہیں، ان کا دھیان یا گورنمنٹ کا کہہ سکتے ہیں کہ توجہ جو ہے وہ سپورٹس نہیں ہے، ان کی پریورٹی سپورٹس نہیں ہے. ان کی پریورٹی ہو سکتا ہے کوئی اور چیزیں ہوں، لیکن سپورٹس نہیں ہے. سپورٹس پہ توجہ دینے کے لیے پراپر اس کا کیمپ ریگولر چلنا چاہیے، ریگولر اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اس کی فیسلٹیز گورنمنٹ دیکھے کہ اگر یہ کوئی ایک رزلٹ اورینٹڈ ایسوسیشن ہے یا رزلٹ اورینٹڈ سپورٹس ہے، اس کو پھر مزید ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، اس سے پوچھا جائے ان کے آرگنائزر سے کہ ہم آپ کو کیا دیں، کوچنگ دیں، ہم آپ کو کون سی فیسلٹیز دیں، ہم ان کو کون سے مقابلوں میں لے کے جائیں. مطلب ہمارے بعض اوقات سینئر آفیشلز ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ جو آگے جس ایونٹ میں جا رہا ہے یہ آفیشیل ایونٹ ہے یا کسی کلب کا مقابلہ ہے،
یا اولمپک رینکنگ مطلب کا ہے. وہ اس چیز کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کو اس گیم کے بارے میں پتہ, کسی بھی گیم کے بارے میں, اور ان کو وہ پوسٹ دے دی جاتی ہے تو وہ اس کی امپرومنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل, ایکچولی وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا یا کوئی نالج نہیں ہوتا, ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک بچہ جاتا ہے کہیں ادھر ادھر ملک سے کوئی مقابلہ جیت کر آ جاتا ہے, ہو سکتا ہے اپنی جگہ اس نے اچھا ہو, لیکن جو آپ کی مدر فیڈریشن آرگنائزیشن ہے وہ فیڈریشن ہے. آپ کو چاہیے کہ فیڈریشن کے جو پروگرامز ہیں ان کے نیشنل لیول کے, ان کے انٹرنیشنل لیول کے, وہ آپ کے پاس چارٹ ہونا چاہیے کہ جی ان کا شیڈول ہے, اس میں یہ بچہ جونیئر چیمپئن شپ کھیلنے جا رہا ہے, کیڈٹ کھیلنے جا رہا ہے, ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنے جا رہا ہے, تاکہ گورنمنٹ کو معلوم ہونا چاہیے. اور میں عموماً کہتا ہوں کہ اسپورٹ جو ہے وہ ایک ٹرائی اینگولر کی طرح مل کر کام کرنا ہے. ایک طرف فیڈریشن ہے, ایک طرف گورنمنٹ ہے, اور ایک طرف پیرنٹس ہے. اگر بچے کے پیرنٹس اس کو اجازت دیں, پیرنٹس بچوں کو لے کر آئیں گراؤنڈ میں اور آ کے فیڈریشن, ایسوسیشن یا کلب کے حوالے کرے اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرے, تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد بڑا اچھا رزلٹ آئے گا اور ہمارے پلیئرس آگے میڈل لیں گے. تو سر اگر مطلب جو ہمارے ایسوسیشنز میں ہوتے ہیں جیسے آپ ہیں یا فیڈریشن میں جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں, تو آیا یہ پلیئر ہونے چاہیے؟ مطلب دیکھیں جس طرح آپ پلیئر تھے, آپ کو اس گیم کے بارے میں پتہ ہے, آپ کو ہرڈلز کے بارے میں پتہ ہے, آپ نے تمام یعنی ایک دور سے گزر کے آپ اس مقام تک پہنچے ہیں, تو آپ جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے پلیئرس کو وہ مطلب مشکلات آپ ہٹانے کی کوشش کریں گے, آپ ان کو آگے جانے کے لیے راستہ پرووائڈ کریں گے. تو کیا آیا یہ پلیئرز ہونے چاہیے, کیا کس قسم کے دنیا لوگ میں ہونے یہی چاہیے؟ ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں کہ اگر جاپان میں انوکھی کو آپ لے لیں تو وہ خود ایک ورلڈ چیمپئن تھا ریسلنگ کا اور وہ منسٹر بنا. ہماری جوڈو کی ایک پلیئر تھی, وہ ورلڈ چیمپئن تھی, وہ منسٹر بنی. اسی طرح جو ہے منگولیا میں وہ جوڈو کا پریزیڈنٹ ہے اور وہ منگولیا کا بھی پریزیڈنٹ ہے, مطلب جنرل پریزیڈنٹ. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. تو اگر بہتر ہے کہ اگر جو وہی فیلڈ میں آئیں, آرگنائزیشن میں آئیں, ایسوسیشن فیڈریشن میں, یا ان کو چانس ملنا چاہیے جو کہ پلیئر ہوں اور جنہوں نے اپنی فیلڈ میں کوئی میڈلز دیے ہوں, کوئی پرفارمنس دی ہو, اور اس کے ساتھ پھر وہ مینجمنٹ کی اسکل رکھتے ہوں, تو ان کو ضرور سپورٹ کرنی چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے پیرنٹس کو اویئر کرنے کے لیے, اویئرنیس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیے پیرنٹس میں اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ مختلف سورس آف کمیونیکیشن کے ذریعے ہمارے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ جاتے ہیں, نیوز میں آ رہے ہیں, اور آج کل گورنمنٹ کافی جگہ پہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اس سینس میں کہ ان کو اسٹیپن دے رہے ہیں یا کوئی مختلف پروگرامز ہوتے ہیں. لیکن وہ چاہے جیسا بھی ہو, مطلب اس میں کچھ کمی ہے, اس کو بیٹھ کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بچوں کو گورنمنٹ سپورٹ کر. جیسے کہ ہمارے کے پی میں کافی زیادہ جو چیف منسٹر تھا, انہوں نے 2-3 سال پہلے انڈر 21 گیمز ہوئی, بچوں کو اسٹیپن ملے, تو 1 سال تک بچوں اس میں اپنے جو فیس وغیرہ تھے وہ ریکور کر رہے تھے. تو اب ایسے پروگرام ہونے چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسی اسکول کے ذریعے, ایک فرینڈ کو دوسرے فرینڈ کے ذریعے, یا مختلف گیموں میں بچوں کو, یا اس قسم کی جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اویئرنیس ہو رہی ہے پیرنٹس کو. اور میرا تو یہ پیغام ہے جی کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی پورے دن کے جو 24 گھنٹے, اس میں 1 یا 2 گھنٹے اپنے نکالیں اور گراؤنڈ کی طرف بچوں کو لے کر آئیں. اگر ہمارے گراؤنڈ آباد ہوں گے تو ہمارے ہاسپٹل جو ہے ویران ہوں گے. کیونکہ آج کل کا ایسا دور ہے نا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ مختلف یعنی سوشل میڈیا کی طرف بڑھ گئے ہیں, وہ موبائل اور انٹرنیٹ اور یہ چیزیں آ گئی ہیں, اور ایکسرسائز اور گیمز وغیرہ جو ہے, پریکٹیکلی گیمز جو ہیں وہ نکل گئی ہیں ان کی زندگی سے, تو جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار بھی رہتے ہیں. بالکل, آپ نے بالکل درست فرمایا. مینٹلی اور فزیکلی وہ مطلب ہیلدی نہیں ہے نا. بالکل, موبائل آج کل سب بچوں کے پاس ہے. یہ اس میں سب سے مین رول جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے, پیرنٹس اور اسکول کے ٹیچرز کا. وہ بچوں کو بتائیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. اور سب دوسری بات یہ کہ چونکہ اب جب بچوں کے موبائل وغیرہ ہیں یا وہ بیٹھ کر ہی گیم کر رہے ہیں, تو بالکل ایسے ہی ہو گئے جیسے کوئی, آپ نے دیکھا کہ کوئی جیسے لیزی ہو گیا نا, مطلب بالکل. مینٹلی وہ پریپیئر نہیں ہوتے, مینٹل ہیلتھ ان کی صحیح نہیں ہے, فزیکلی ہیلتھ جب وہ اٹھ کے گراؤنڈ نہیں جائیں گے, وہ ٹریننگ نہیں کریں گے, تو ان کی خوراک کیسی ہوگی, وہ خوراک نہیں کر سکیں گے, جس کی وجہ سے ان کا جو ویٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے یا مختلف بیماریاں ان کو ہو رہی ہیں. تو یہی چیز اس پروگرام کے ذریعے
کہ بچے پیرنٹ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ضرور اسپورٹس کی طرف متوجہ کریں، وہاں پر لے کر آئیں، گراؤنڈ میں لائیں، کلبز میں لے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ جوڈو میں تو کہوں گا ہر گیم کوئی نہ کوئی گیم کھیلیں، لیکن کم از کم بچے کی فٹنس ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کی جو بیماری ہے وہ دور رہے اسے. بہت بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا اور بہت انٹرسٹنگ آنسر آپ نے دیا ہمارے کویسچنس کے، اور کافی معلومات ہمارے ویورز کو ملی ہے. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.